السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، جو بدعات، خرافات، رسم و رواج سے تعلق رکھتے ہیں۔ محرم کے مہینے کے تعلق سے کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، ان کا جواب لے کر کے آج کی ویڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے پوری ویڈیو کو دیکھیں اور جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں کالا کپڑا پہننا کیسا ہے؟ عام حالات میں کالا کپڑا پہننا بلا کراہت جائز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، لیکن محرم کے مہینے میں ہمیں کالا کپڑا پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، اس بارے میں علماء کی رائے یہ ہے محرم کے مہینے میں ہمیں کالا کپڑا پہننے سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے اس کے شروع کے 10 ایام کے اندر کالے کپڑے پہننا یہ ایک مسلک والوں کا شعار بن چکا ہے، ان کی پہچان بن چکی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا، تو اسی لیے ہمیں اس مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اور محرم کے مہینے میں کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، لیکن عام حالات میں آپ کالا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلا کسی کراہت کے کالا کپڑا پہننا جائز ہے۔ دوسرا سوال کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا کسی کراہت کے محرم کے مہینے میں آپ شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس طریقے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی منع نہیں کیا گیا ہے، بلا کسی کراہت کے جائز ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس محرم کے مہینے میں خاص طور سے اس کے شروع کے 10 دنوں کے اندر کیا میاں بیوی کو صحبت نہیں کرنا چاہیے، آپسی جنسی تعلقات نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس طریقے کی کوئی روایت، کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں آئی ہے جس کے اندر یہ منع کیا گیا ہو کہ محرم الحرام کے مہینے میں شروع کے 10 دنوں میں میاں بیوی صحبت نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ غلط ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں سوگ منانا کیسا ہے، غم منانا کیسا ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس مہینے کے اندر شہید کیا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد، اس کے شہید ہونے کے بعد صرف اور صرف 3 دن تک سوگ منانا اور غم منانا جائز ہے، اس کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اگر سوگ منایا جائے پھر تو پورا کا پورا سال سوگ منانے میں ہی گزر جائے گا اور دیگر تمام کام ادھورے رہ جائیں گے، کیونکہ سال کے تمام دنوں میں ہی کسی نہ کسی صحابی کا، کسی نبی کا یا کسی ولی کا، کسی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر سوگ منانا صرف اور صرف 3 دن جائز ہے، اس کے بعد سوگ منانا جائز نہیں ہے۔